پچھلے سال یہی دن تھے جب کمان کی تبدیلی کی تقریب ہوئی. ایک چھڑی دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو گئی. یہ صرف چھڑی نہیں تھی، یہ مسائل سے جنگ کی کمان تھی جو نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو سونپ دی گئی تھی. معاشی بے چینی، مایوسی، نا امیدی، روپے کی تیز ترین گراوٹ، ڈیفالٹ کا آخری حدوں کو چھوتا خدشہ نئے آرمی چیف کو وراثت کے طور پر ملا. سری لنکا بننے، IMF سے قرضہ نہ ملنے اور پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کی ہر جانب گونج تھی. پاکستان وہ بیمار تھا جس کا تیماردار اس کی آخری سانس کی خبر دے رہا تھا. عمران خان نامی جن سڑکوں پر تھا اور ایک جتھے کو اپنی ہی فوج کے خلاف کھڑا کر کے فوج پر حملہ کروا چکا تھا. سری لنکا جیسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے، بس اعلان باقی تھا. شہداء کی تصاویر چراہوں پر روندی جا رہی تھی. سرمایہ دار اس صورتحال میں پاکستان آنے کو تیار نہیں تھے. ہر طرف بے چینی ہی بے چینی اور نا امیدی ہی نا امیدی تھی. پاکستانیوں کو بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء دستیاب نہیں تھی، لیکن یہ اشیاء افغانستان کی دکانوں کی زینت تھی. آرمی چیف نے ذمہ داری کی چھڑی تھامی اور اپنی نا امید قوم کی طرف دیکھا اور باعمل مسلمان کی زبان سے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. I am particularly concerned about information warfare unleashed from within, from across the borders and beyond. Through self-awareness, you will have to delineate the blurring lines between perceptions and reality. We have defeated organized terrorism as an existential threat, but we are yet to overcome this scourge fully. There is absolutely no space for spoilers of our great enterprise. لیکن لبرل طبقے اور مفاد پرستوں کی جانب سے ان کا مذاق اڑایا گیا کہ پاکستان جہاں جا چکا ہے وہاں سے واپسی ممکن نہیں. آرمی چیف نے نہ صرف پاکستان کی سرحدوں کی بلکہ معاشی، معاشرتی، سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی اٹھائی اور بتایا کہ دفاع معیشت اور معاشرت سے جڑا ہے. آرمی چیف نے سڑکوں پر جاری سرکس اور اس سرکس کے جن کو بوتل میں بند کر دیا. فوج اور شہداء پر حملہ آور جتھے کو قانون کے کٹہرے میں کھینچ لائے اور بتایا، ہاں میں ہوں شہداء کا وارث، نوچ لوں گا ہر وہ آنکھ، توڑ دوں گا ہر وہ ہاتھ جو میرے شہید کی عظمت کو روندے. یہ صرف سویلین کے لیے نہیں تھا بلکہ 9 مئی کے سانحے پر فوج کے اندر سخت ترین ادارہ جاتی احتساب کیا گیا اور ہلکی سی لغزش، غلطی اور لاپرواہی سے صرف نظر نہ کیا گیا اور فوج کے 11 اہم ترین عہدوں پر فائز شخصیات کو سزائیں دی گئیں. یہ باعمل مسلمان حافظ قرآن معیشت کے لیے ہر تاجر، ہر عالم اور ہر معیشت دان، ہر سرمایہ کار سے ملا اور کہا کہ بتاؤ وہ نسخہ کیمیا جو میرے وطن کو بچا سکے. اور پھر جو مذاق اڑاتے تھے کہ سرمایہ کاری محض بیان ہے، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ IMF نے قرض بھی دیا، بے قابو ڈالر کنٹرول میں آیا اور دنیا ہم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی جانب لپکی. UAE نے SIFC کے تحت پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی، معاہدوں پر دستخط کر دیے اور دستخط کے بعد اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا سپہ سالار جنرل عاصم منیر سے پرجوش انداز میں معانقہ دنیا کو بتاتا تھا کہ پاکستان معاشی ریس میں بھاگنے کے لیے تیار ہے. اس طرح کے معاہدوں کے لیے UAE کی طرح باقی درجنوں ممالک بھی لائن میں ہیں. سعودی عرب پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے. ترکی کے ساتھ بہت سے معاہدوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. آرمی چیف نے زراعت اور IT سیکٹر کی پہلی ترجیح قرار دیتے ہوئے جس طرح دگنی رفتار سے ان شعبوں میں کام شروع کروایا، اس سے پاکستان نے پہلی بار گوشت اور چاول کی ریکارڈ پیداوار حاصل کی اور برآمد کی گئی. پاکستان میں برآمدات میں 13.55% اضافہ ہوا. صرف پچھلے ماہ اکتوبر میں 2 ارب 70 کروڑ ڈالر کی برآمدات ہوئی. اسمگلنگ کا خاتمہ ہوا، بجلی، چینی، آٹا چور قانون کی گرفت میں آئے اور ڈالر کو قابو کیا گیا.
کہتے تھے وہ شیر شاہ سوری اب پیدا نہیں ہوگا جو 5 سال میں 5 صدیوں کے کام کر جائے، لیکن مورخ جب آج کی تاریخ لکھے گا تو سنہری حروف سے لکھے گا۔ ہاں، ایک عاصم منیر پیدا ہوا تھا جس نے محض 1 سال میں 1 صدی کے معاشی معجزے دکھائے۔ وہ گفتار کا غازی نہیں، وہ کردار کا غازی ہے۔